بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 991 ملاحظہ فرمائیں۔ رابعہ انسی، دونوں کو چشمے کی ضرورت ہے۔ وہ تو چارلی ہے، واپس چلنے کے لیے ہاتھ ہلا کے بلا رہا ہے۔ دلاور کی طرف سے اب خطرے کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہ فرار ہو سکتا تھا، نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کا زیادہ وقت سوتے یا پھر خاموشی سے روتے گزرا تھا۔ ڈاکٹر کی ساری توجہ اس پر تھی اور جین اس کے آرام کا پورا خیال رکھتی تھی۔ کئی بار میں اور محسن اس کے پاس جا کر بیٹھے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس پر ڈپریشن طاری تھا۔ وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ لیٹے لیٹے تھک جاتا تھا تو ٹہلنے کے لیے باہر آ جاتا تھا یا کسی سیٹ پر بیٹھ کے کھڑکی سے باہر کا سپاٹ منظر دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جہاز اب سنگاپور کے بیچ پر ایک 5 اسٹار ہوٹل کے پرائیویٹ رن وے پر اتر گیا تو مجھے ایسے لگا جیسے ساری کائنات تھم گئی ہو، فضا کا ارتعاش رک گیا ہو، میرے پیروں کے نیچے زمین ساکت ہو گئی۔ اس کے باوجود اتر کے مجھے یوں محسوس ہوتا رہا تھا جیسے میں اب بھی جہاز میں محو پرواز ہوں۔ بوئنگ جیسے بڑے جہاز میں یہ احساس نہیں ہوتا، مگر چھوٹے جہاز میں انجن کی آواز اور اس کا ارتعاش کانوں کو اور اعصاب کو خاصا متاثر کرتا ہے۔ پہلے چارلی نے ہم سب سے مصافحہ کیا، پھر اس کے باپ نے کہا ہماری ذمہ داری ختم، پھر یہی بات ڈاکٹر پال نے اور اس کی بیوی جین نے کہی۔ ہمارا سفر بہت اچھا رہا۔ اپنے مریض کی طرف سے غافل مت ہونا، وہ واقعی چند دن کا مہمان ہے۔ چند دن؟ تمہارے خیال میں کتنے دن؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا پورے یقین کے ساتھ۔ ابھی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اچانک کولیپس کر جائے اور پھر ہوش ہی میں نہ آئے۔ ایسا کوئی طریقہ یا علاج نہیں جس سے وہ کم سے کم 15 دن ایسے ہی گزارے؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس معاملے میں میڈیکل سائنس ابھی تک بے بس ہے۔ پھر تو ہمیں یہاں 1 دن بھی قیام نہیں کرنا چاہیے، محسن بولا۔ ہم ابھی 2 دن ریسٹ کریں گے، ڈاکٹر پال اور جین ہمارے ساتھ ہی واپس جائیں گے۔ چارلی نے کہا تم اسی ہوٹل میں رہو گے؟ ظاہر ہے، جب ان کا ایئر فیلڈ استعمال کیا ہے تو کہیں اور قیام کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم کار پارکنگ ایک ریسٹورنٹ میں کریں اور کھانے کے لیے دوسرے میں چلے جائیں۔ وہ بولا تم کسی طرح آج کی فلائٹ پر ہمارے لیے بکنگ کرا سکتے ہو؟ تمہارے تعلقات ہوں گے۔ میں نے کہا یہ تعلقات کی بات نہیں، ٹریول ایجنٹ کو بلاؤ، وہ خود کرے گا تمہارا کام احسان مند ہو کے۔ اسے کمیشن کس بات کا ملتا ہے؟ اور میری مانو تو آج رات تم بھی رک جاؤ یہاں، اتنا لمبا سفر کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ کل کے لیے تمہیں بکنگ آسانی سے مل جائے گی۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں 3 افراد نہیں رہ سکتے۔ ہم 2 ڈبل روم کے ساتھ تیسرا سنگل روم لینے پر مجبور تھے۔ محسن اور گل ایک میں ہوتے یا رابعہ اور گل ساتھ رہنا پسند کرتی، ہر صورت میں تیسرا سنگل روم لینا لازمی تھا۔ ہم نے وضاحت کی کہ چودھری دلاور کی بیماری کی نوعیت سنگین ہے اور یہ ضروری ہے کہ کوئی اس کے ساتھ رہے، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ رات کو میں اور محسن باری باری جاگ کے چودھری دلاور کا خیال رکھیں گے اور جسے سونا ہوگا وہ تیسرے سنگل روم کا استعمال کرے گا۔ سنگاپور خوبصورت اور قابل دید بارونق شہر تھا جہاں دنیا بھر کے سیاح بھرے پڑے تھے، مگر ان میں ہم شامل نہیں تھے۔ ہمارا ایک رات کا قیام مجبوری تھا اور اگر یہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم اسی جہاز کو سیدھا لاہور لے جاتے۔ مجھے دلاور کی طرف سے دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ کہیں اسے اچانک کچھ ہو نہ جائے۔ اس کے دماغ میں چھپ کر بیٹھا ہوا عفریت خاموشی سے اپنے ہلاکت خیز پنجے ہر طرف پھیلا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے رات کے اندھیرے میں دشمن کے کمانڈوز مختلف سمتوں میں پھیل کے اپنی اپنی تخریبی کارروائی میں مصروف ہوں۔ تم ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کرو، تم ٹی وی اسٹیشن پر، تم ایئرپورٹ پر اور تم پاور ہاؤس پر، تم انٹرنیشنل ٹیلی فون ایکسچینج پر، اور اس وقت جب لوگ محو خواب ہوں یہ آپریشن مکمل ہو جائے، کسی کو سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ ملے اور کام تمام ہو جائے۔ اس کینسر کے خلیے بھی دماغ کے مختلف حصوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ ایک حصہ بصارت کا مرکز تھا، آنکھ جو کچھ دیکھتی تھی اس کا مطلب سیاہ و سباق سے سمجھانے والا کمپیوٹر۔ سماعت کا حصہ تھا جہاں ہر آواز کا ریکارڈ تھا، کان جو کچھ سنتے تھے یہ کمپیوٹر فوراً اطلاع دیتا تھا کہ یہ تو فلاں کی آواز ہے، یہ فون کی گھنٹی ہے، یہ ٹیلی فون کی بیل، یہ گرج بادل کی ہے، ٹائر برسٹ ہوا ہے یا کار کا بیک فائر۔ تیسرے حصے میں پورے جسم کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرنے والا نظام تھا۔ چوتھا سب سے اہم سینٹرل ریکارڈ تھا جہاں وہ سب کچھ محفوظ تھا جو عمر کے کسی حصے میں دیکھا یا پڑھا گیا تھا۔ کیا جانے اندر کینسر کے خلیے اچانک کس حصے کو ناکارہ کر دیں۔ ابھی دلاور کا کم سے کم مزید 1 ہفتہ ہوش و آواز میں رہنا ضروری تھا۔ قانونی سزا کا تصور اب بے معنی اور بے مقصد ہو چکا تھا۔ اب تو یہ اس کے اور ہمارے مشترکہ مفاد میں تھا کہ وہ مرنے سے پہلے
صلح کے معاہدے پر دستخط کر جائے۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کہ یہ جنگ ختم ہوئی، اس میں نہ کوئی ہارا نہ کوئی جیتا، اور یہی جنگ کا دستور ہے۔ بالآخر ایک دوسرے کے علاقے پر قابض فوجیں لوٹ کر اپنی اپنی سرحد پر آ جاتی ہیں۔ +1 -1 20 0، -2 + 2 20 0۔ دلاور کو اپنے بیوی بچوں کا تحفظ عزیز تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان میں ہم سے مقابلہ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں جو اس کی طاقت تھی۔ ایک نوجوان لڑکا اور اس کی ماں کیسے MRS کو چیلنج کر سکتے تھے؟ جو دلاور کا ساتھ دینے والے تھے کچھ دنیا سے اٹھ گئے تھے، کچھ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ڈیسوزا، نواب خسرو جمشید، استاد پیڈرو اور ڈاکٹر شاہ اور ان گنت پیشہ ور مجرم اور ہسٹری شیٹر، زر خرید غلام اور پالتو شکاری کتے جن کی مدد سے دلاور نے اپنی بدماشی کی سلطنت میں اپنے نام کا سکہ چلا رکھا تھا۔ وہ سلطنت ختم ہوئی۔ اب اسے خدا یاد آیا جب موت کے فرشتے نے اچانک دروازے پر یوں دستک دی جیسے مسلسل فرار ہونے والے مجرم کو آدھی رات کے وقت پولیس چھاپا مار کے گرفتار کرنے آ جائے۔ اس وقت جب وہ خود کو محفوظ تصور کرتے ہوئے کسی خفیہ ٹھکانے پر بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا ہو، وہ اور کیا کر سکتا ہے ہاتھ اٹھانے کے سوا؟ دیکھو مجھے مار دو یا پکڑ لو، میں مجرم ہوں اور تمہیں پورا اختیار ہے، جہاں جو کچھ ہے سب لے لو، لیکن میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ اب ہم خود بھی کسی حد تک دلاور کے محتاج تھے۔ اس کے اطراف جرم کی تحریر ہمیں قانونی مسائل سے بچا سکتی تھی، اور اپنی زندگی میں اختیار تھا کہ وہ ہمیں جو چاہے دے جائے۔ بعد میں اس کے وارثوں سے اپنا حق وصول کرنا ایک طویل جنگ قانونی تھی، جس میں بالآخر ہم جیت جاتے، مگر دیوانی مقدمات میں الجھنا، دیوانگی کو دعوت دینا ہے۔ معاملات اس کے بغیر ہی طے ہو جائیں تو وکیلوں اور عدالتی اخراجات سے زیادہ قیمتی زندگی کا وقت بچ جاتا ہے۔ رات کو چودھری دلاور کی حالت کھانے کے بعد خاصی بہتر تھی۔ اس نے اچانک مطالبہ کر دیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے بات کرے گا۔ کل ہم لاہور پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا مجھے کل کا بھروسہ نہیں۔ وہ بولا میرا 1 ہفتے سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، وہ پریشان ہوں گے، 1 دن اور پریشان ہونے دو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ ایسی کون سی ضروری بات ہے آخر؟ محسن بولا ضروری میرے لیے ہے، تم مجھے روک نہیں سکتے، میں خود آپریٹر سے کہہ سکتا ہوں، وہ کال ملا دے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے دھکیل کر بیڈ پر گرا دیا۔ ہماری مرضی کے بغیر میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ چیخ کر بولا۔ میں تم سے تعاون کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اب تم میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے ہنگامہ کر دیا تو ابھی پولیس آ جائے گی، میرے ساتھ تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ میں جہاز میں تمہاری ایسی تیسی کر سکتا ہوں، ایئرپورٹ پر پہنچ کر بھی۔ میں اسے سکون سے دیکھتا رہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں جس کے تم مستحق تھے، تم پر اعتبار کرنے کا رسک نہ لیں۔ محسن نے کہا الو کا پٹھا، حرام زادہ، ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ ہماری ایسی کی تیسی کر دے گا۔ اچھا ہوتا اگر ہم اسے تابوت میں لاتے اور تابوت سیدھا لاہور پہنچ جاتا۔ اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا تمہاری آواز پھر بلند ہوئی دلاور تو میں تمہیں ناک آؤٹ کر دوں گا جیسے پہلے کرتا تھا۔ تم بیمار ہو، مجھے اپنے ساتھ اس زیادتی پر مجبور نہ کرو۔ دلاور کا وقتی اشتعال پانی کا بلبلا ثابت ہوا۔ دراصل اس کے وجود میں ٹینشن ایسے بھر گئی تھی جیسے پھوڑے میں فاسد مادہ بھر جاتا ہے۔ پھوڑا پھٹ جائے تو زخم باقی رہتا ہے مگر درد کو قرار آ جاتا ہے۔ اس کے جذبات کا لاوا اچانک بہہ کے ختم ہو گیا تھا اور اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ محسن نے کہا یہ نہیں سمجھے گا سکندر، پھر کہیں ایسی حرکت کرے گا، اسے میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، دلاور کانپنے لگا۔ خدا کے لیے معاف کر دو، میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے ہوش میں رہنے دو۔ موت سے پہلے ہوش کا وقفہ کم مت کرو، مجھے بہت کچھ سوچنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ مجھے انجیکشن مت دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے محسن سے بات کرتے کرتے اچانک میرے قدموں پر گر کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ رابعہ اور گل پر اس کا شدید جذباتی رد عمل ہوا تھا۔ وہ گمسم غم زدہ بیٹھی تھی، خود میں سخت مشکل میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ دلاور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، مجھے گناہگار مت کرو۔ وہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ رابعہ نے کہا اچھا کر لینا، دیکھو تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے۔ گل نے اسے پانی دیا۔ لو یہ پانی پی لو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پی کے آستین سے آنسو صاف کیے۔ رابعہ بہن تم سفارش کرو، اس قابل تو نہیں کہ میں تم کو بہن کہوں، مگر برے بھائی بھی تو ہوتے ہیں بہنوں کے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، پتہ نہیں کیا کہہ گیا۔ رابعہ کا جذباتی رد عمل فطری تھا۔ چلو کوئی بات نہیں دلاور، تم صبح بات کر لینا۔ صبح نہیں، ابھی، صبح تک نہ جانے کیا ہو جائے۔ وہ بولا نہ جانے کیوں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں صبح تک زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ رابعہ نے میری طرف دیکھا۔ سکندر کیا حرج ہے اگر یہ ابھی بات کر لے؟ محسن نے جنجلا کر کہا
بس تم ہو گئی جذباتی، سکندر کیسے ٹال سکتا ہے تمہاری سفارش کو؟ اب گل نے کہا محسن اتنے سنگ دل مت بنو۔ محسن نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، لو یک نہ شد دو شد، اب بتاؤ سکندر اعظم صاحب۔ میں نے کہا تم دوسرے کمرے سے ٹیلی فون ریسیور نکال لاؤ۔ تار کاٹ کے؟ محسن بولا ہوٹل کے ایکسچینج کو پتہ نہ چل جائے؟ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ہماری کوئی کال تو آ نہیں سکتی کہیں سے بھی، اس فون کو یہاں کے لا کے جوڑ دو، اس ایکسٹینشن پر ہم دونوں طرف کی گفتگو مانیٹر کریں گے، ہر بات سنیں گے۔ تمہیں منظور ہے دلاور؟ نا منظور کہہ سکتا ہوں میں، وہ بولا۔ جب محسن دوسرا ٹیلی فون سیٹ جوڑ رہا تھا تو میں نے دلاور سے اس کے گھر کا نمبر لیا۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ نہ رابعہ تمہاری بہن ہے اور نہ اس جذباتی عربے سے تم کو سفارش کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ہم نے محض انسانی ہمدردی کی بنا پر تمہاری معافی قبول کرتے ہوئے، تمہارے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے یہ اجازت دی ہے۔ تم ان سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کرو گے جس سے ہماری پوزیشن خراب ہونے کا ڈر ہو۔ تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں سے بول رہے ہو، نہ شہر کا نام نہ ہوٹل کا۔ یہ تو پاکستان میں ٹیلی فون آپریٹر ان کو بتا دے گا کہ ان کی کال ہے سنگاپور سے۔ خیر تم بتا دینا کہ میں لندن سے ایک دن کے لیے آیا تھا اور ابھی کچھ دیر بعد واپسی کی فلائٹ ہے۔ میں نے کہا اگر انہیں کسی طرح بھی شک ہوا تو وہ کال ٹریس کر لیں گے، یہ معلوم کر لیں گے کہ تم نے اس ہوٹل سے کال کیا تھا۔ میں شک پیدا نہیں ہونے دوں گا، انہیں تو ابھی تک میری بیماری کی نوعیت کا بھی صحیح علم نہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تم ان سے کہو گے کہ سب ٹھیک ہے، وہ فکر نہ کریں، ورنہ وہ کتنے پریشان ہوں گے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے کہا تم اپنے جذبات پر قابو رکھو گے۔ میں نے آپریٹر کو نمبر دیا اور ہم سب کال ملنے کی گھنٹی کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ ایک بوجھل خاموشی فضا پر محیط تھی، اعصابی کشیدگی کے آثار گل اور رابعہ کی صورت سے عیاں تھے۔ دلاور صوفے کے بازو کو مضبوطی سے پکڑے خلا میں گھورتا رہا۔ جب گھنٹی بجی تو ریسیور پہلے میں نے اٹھایا، پھر دلاور کو اشارہ کیا کہ دوسرا ریسیور اٹھا لے۔ چند سیکنڈ بعد آپریٹر نے کہا پلیز ہولڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہی کہیں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ پھر کسی نے کہا ہیلو۔ دلاور نے کہا بیٹا میں بول رہا ہوں۔ اس کے بیٹے نے چلا کر کہا پاپا کہاں ہیں آپ؟ امی پاپا کا فون ہے، جلدی آئیں۔ پاپا کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ایک ہفتے سے آپ نے کال نہیں کیا، ہم اتنے پریشان تھے، آپ کا کوئی فون نمبر بھی نہیں تھا۔ اس کا بیٹا باپ پر غصہ ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، کچھ مجبوری تھی، میں ہاسپٹل میں تھا۔ تو کیا ہاسپٹل میں فون نہیں تھا یا فون کرنے پر پابندی تھی؟ کیا ہو گیا تھا آخر آپ کو؟ ہاسپٹل میں کیوں داخل تھے آپ؟ آہستہ بیٹا آہستہ، ایک ساتھ اتنے سوال، یہ بہت غلط بات ہے پاپا، آپ فون کر دیتے تو ہم آ جاتے۔ اب میں آ رہا ہوں کل یا پرسوں تک، پھر سب بتا دوں گا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اسے فون دو، وہ سب سن رہی ہیں، اسپیکر پر لیں بات کریں۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کیا بات ہے جی، کس بات کی سزا دے رہے ہو ہمیں؟ سزا کیسی؟ اور تم رو کیوں رہی ہو آخر؟ آپ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے، آپ نے کبھی مجھے دل کی بات نہیں بتائی۔ باہر کے معاملات میں بھی آپ کے لیے کیا نہیں کیا میں نے، مگر آپ نے۔ دلاور نے کہا چھوڑو یہ سب باتیں، اب گلے شکوے کرنے کا وقت نہیں رہا۔ میں مانتا ہوں کہ میں اتنا اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا جتنی اچھی بیوی تم تھی۔ دلاور جذباتی ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا، آپ نے گھر کی خبر نہیں لی؟ میں کیا بتاؤں کہ پریشانی سے میرا کیا حال رہا، رات کو نیند نہیں آتی تھی تو برے برے خواب آتے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بھائی مجھے کیا ہوا؟ نہیں، میرا دل کہتا ہے کوئی بات ہے، میرا دل غلط نہیں کہتا۔ پاگل ہے تو بھی اور تیرا دل بھی، کل پرسوں تک میں آ جاؤں گا، تو خود ہی دیکھ لینا۔ اچھا اس وقت آپ کہاں ہیں؟ اپنا فون نمبر تو بتا دیں، میں صبح پھر کال کروں گی۔ دلاور نے کہا ایک دن کے لیے سنگاپور آیا تھا میں، 1 گھنٹے بعد واپس لندن جا رہا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد فون کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہیں ٹھہریں گے نا آپ ویسٹ ہوٹل میں جہاں ہمیشہ ٹھہرتے ہیں؟ فلائٹ کب پہنچے گی؟ میں نے کہا نا میں پہنچتے ہی فون کروں گا، اور 2 دن بعد تو میں ویسے بھی آ رہا ہوں۔ دیکھیں جی آپ نے ہمیشہ اپنی کی میری کبھی نہیں مانی۔ دلاور ہنسنے لگا، یہ تو سب بیویاں کہتی ہیں۔ میں نے اور موسی نے تائید میں سر ہلا کے گل اور رابعہ کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے اب سارے چکر چھوڑ دے، اس کمینے سکندر کی خاطر آپ نے اپنی اور ہماری زندگی عذاب میں ڈالی۔ کیا مانگتا ہے وہ آخر؟ جو ہمارے پاس ہے سب لے لے، بس ہماری جان چھوڑ دے۔ اس نے کہا ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، آپ دیکھتے نہیں بیٹا آپ کے نقشے قدم پر چل رہا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، تو کس راستے پر ڈال دیا ہے آپ نے اسے؟ 2 بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں گھر میں، انہیں کیا گھر میں بٹھائے رکھو گے؟ باپ بیٹے کی ایسی شہرت ہوگی اور یہ نیک نامی ہوگی تو کون آئے گا اس گھر میں ان کے رشتے مانگنے؟ کوئی شریف آدمی تو آئے گا نہیں۔ کیا وہ بھی ایسے ہی گھر میں جائیں گی، میری طرح زندگی گزارے گی، رو رو کے مر مر کے؟ رو مت بے وقوف، مجھے بھی معلوم ہے سب،
میرا اور سکندر کا معاملہ طے ہو گیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو؟ ہاں، میرے لاہور آنے کے بعد انشاءاللہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے جو میرے دم سے تھے۔ تم سے بات کر کے تسلی ہو گئی۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ پڑھ رہی ہیں اپنے کمرے میں۔ بلاؤں؟ ابھی رہنے دو۔ اچھا بلا لے۔ یہ بڑا عبرت آموز انقلاب تھا۔ دلاور وہ پہلے والا دلاور نہیں رہا تھا۔ اس کی ساری رعونت ایسے ختم ہو گئی تھی جیسے چولہے میں بھڑکتی آگ اچانک پانی ڈالنے سے ٹھنڈی پڑ جائے۔ وہ جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، موت کی دستک سنتے ہی گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ اس کی ساری بدماشی اور اکڑ پھو غائب ہو گئی تھی۔ وہ ایک عام آدمی رہ گیا تھا، جو شوہر ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، جسے فکر ہوتی ہے کہ بیٹا غلط راہ پر چل رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، جسے جوان بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کے ان کا گھر آباد ہونے کا خیال آتا ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اب دلاور ذہنی طور پر اپنی شکست کو پوری طرح تسلیم کر چکا تھا۔ انگریزی میں کہتے ہیں موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، زیر زمین سب ایک ہے۔ امیر غریب بدماش نیکوکار گورا کالا سب رزق خاک ہیں۔ اربوں سال سے انسان حیوان اور نباتات اسی مٹی سے پیدا ہو کے اسی میں مل رہے ہیں، مگر مٹی وہی ہے، اتنی ہی ہے۔ ہوا بھی پانی بھی اتنے ہی ہیں۔ خربوں انسانوں جانوروں حشرات الارض درختوں پودوں کے استعمال کے باوجود سمندروں سے اٹھنے والے بخارات بادل بن کے برس رہے ہیں، پہاڑوں پر برف پگھل رہی ہے اور پھر جم رہی ہے، دریا بہہ رہے ہیں، زمین پانی پی رہی ہے، پانی سینکڑوں فٹ گہرے کنویں کی تہہ تک اتر جاتا ہے، ندی نالوں میں بہتا ہے، شبنم بن جاتا ہے تو برگ گل پر جگمگاتا ہے اور آنکھ سے بہتا ہے تو خون جگر لگتا ہے، مگر پانی وہی ہے اور اتنا ہی ہے جتنا روز اول تھا۔ سائنس کہتی ہے مادے کو فنا نہیں، مادہ بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا، بس جو ہے سو ہے، مگر یہ آیا کہاں سے اور کیسے؟ بلاخر دلاور نے بھی فون رکھ دیا۔ میں اپنے خیالات میں اتنا محو تھا، میں نے نہیں سنا کہ اس نے اپنی بیٹیوں سے کیا بات کی۔ موسی نے بھی صرف دلاور کی باتیں سنی ہوں گی۔ میاں بیویاں باپ بیٹی اور بھائی بہن کی گفتگو بہت پرائیویٹ ہوتی ہے، اسے چوری چھپے سننا ایک غیر اخلاقی فعل ہے۔ ہمارے بس میں ہوتا تو شاید ہم کمرے سے بھی نکل جاتے، مگر اس مرحلے پر جب سارے کام ہماری مرضی کے مطابق ہو رہے تھے اور صورتحال پوری طرح ہمارے کنٹرول میں تھی، میں کسی کوتاہی کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دلاور بہت پرسکون تھا اور اپنا سر صوفے کی پشت سے لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے شاید احساس بھی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے رخساروں پر پڑ رہے ہیں۔ اس کی شیو مسلسل بڑھنے سے داڑھی نظر آنے لگی تھی اور یہ داڑھی تقریباً سفید تھی۔ سر کے بالوں میں وہ کلر لگاتا تھا، اب ایک سبب بیماری کا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ بوڑھا لگ رہا تھا۔ مذاق کی بات سچ ہے کہ دل جوان ہو تو بڑھاپا کیسا؟ آدمی کا حوصلہ اور عزم جوان ہو تو جسم بھی جوان رہتا ہے۔ میں نے کہا بہتر ہے کہ اب تم سو جاؤ دلاور۔ وہ چونکا، ہاں تھینک یو سکندر۔ میرے دل کو اس وقت اتنا سکون ملا کہ لگتا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ وہ ہنسا، اس وقت میں نے تم سے بہانہ نہیں کیا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، مجھے واقعی وہم ہو گیا تھا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، ساری خرابی ہی دماغ کی تھی، پہلے بھی اور اب تو ثابت ہو گیا ہے۔ اس نے خود ہی دوا لی اور سو گیا۔ اب وہ اکیلا سنگل روم میں تھا۔ رابعہ اور گل کو بھی ہم نے زبردستی سونے کے لیے بھیج دیا، ورنہ رونے کے اور باتوں کرنے کے وہ موڈ میں تھی۔ میں نے کہا محسن، کیا دلاور کے کمرے کو باہر سے لاک کر دیں؟ اس نے سوچ کر کہا کر دے یار، اب کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو سو رہا ہے، ہم بھی سکون سے سو سکیں گے۔ مگر اپنے کمرے میں آ کے ہم باتیں کرنے لگے، کیونکہ سکون سے سونا پوری طور پر ممکن نہ تھا۔ یہ گزرے ہوئے وقت کی باتیں تھیں اور اسی وقت کی باتیں تھیں جو آنے والا تھا، جو آئے گا اور ایسے گزر جائے گا کہ کل کی بات مہینوں پرانی ہو جائے گی، پھر سالوں پرانی۔ ہم نے ان سب کو یاد کیا جو آج ہمارے ساتھ نہیں تھے، دوسری دنیا میں دلاور کے منتظر تھے۔ یہ ناموں کی ایک طویل فہرست تھی، آشنا مہرباں چہروں کے نقوش سے سجی ہوئی پوری گیلری تھی۔ اس میں وزیر خان کے علاوہ بھی بہت سی تصویریں اب تصور کا حصہ تھیں۔ محسن کے والد شیروانی صاحب، اس کی ماں ایس پی انکل رضوی، حق کے مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، اور فوزیہ ہم ہی میں تھی۔ نہ کوئی بات یاد تم کو نہ آ سکے، تم نے ہمیں بلا دیا، ہم نہ تمہیں بلا سکے۔